السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر امارہ احمد۔ یہ میری پہلی تحریر ہے۔ لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے ہے۔ اگر اس میں کوئی ایڈیٹنگ میں مسٹیکس ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 13، ناول کا نیم حصار بے رحمی۔ ایپیسوڈ 13 میں جہاں پرانے زخم بھرنے لگیں گے، وہیں ایک ایسا نیا طوفان دستک دے گا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ناول کا نام حصار بے رحمی۔ قسط نمبر 13، مصنفہ امارہ احمد۔ حویلی کے سیاہ برج پر اب سورج کی روشنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، مگر حویلی کے اندر کا ماحول ابھی تک بوجھل تھا۔ مرتضیٰ لودھی اور بیگم سرور کو پولیس لے جا چکی تھی، مگر ان کی چھوڑی ہوئی نفرت کی راکھ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ شاہمیر لودھی اپنے باپ کے کمرے میں اکیلا بیٹھا وہ پرانی ڈائری پڑھ رہا تھا جو اسے تہہ خانے سے ملی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ پچھتاوے نے اس کے چہرے کی وہ سختی ختم کر دی تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زویا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ شاہمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں زویا کے لیے اب وہ جنون نہیں تھا جو اسے قید کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک ایسی عقیدت تھی جو اسے پوجنا چاہتی تھی۔ شاہمیر صاحب، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، زویا نے نرمی سے کہا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ شاہمیر نے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی کلائی پر اب وہ چاندی کا کڑا نہیں تھا، مگر نشان ابھی باقی تھے۔ زویا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا کفارہ میں پوری زندگی بھی ادا کروں تو کم ہے۔ میں نے تمہیں زویا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا کفارہ میں پوری زندگی بھی ادا کروں تو کم ہے۔ میں نے تمہیں اس حصار میں قید کیا، مگر حقیقت میں خود ایک جھوٹ کے حصار میں قید تھا۔ زویا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہمیر، جب سچ سامنے آ جائے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ماں واپس آ گئی ہے۔ آپ کے باپ کا نام صاف ہو گیا ہے۔ اب پچھتاوے کی آگ کو بجھنے دیں۔ شاہمیر نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ تم واقعی بہت باہمت ہو زویا۔ اسی دوران حال میں دادی جان، جو حویلی کی اصل مالکہ تھی، ان کی واپسی ہوئی۔ وہ ایک طویل سفر سے لوٹی تھیں۔
اور حویلی کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ شاہ میر کی ماں عفت بی بی دادی جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ دادی جان، مرتضیٰ نے ہمیں برباد کر دیا۔ شاہ میر نے سر جھکا کر کہا۔ دادی جان نے شاہ میر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، گناہ کا انجام یہی ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا لودھی خاندان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ابھی ایک ایسا سچ ہے جو تم سب سے چھپا ہوا ہے۔ سب حیرانی سے دادی جان کو دیکھنے لگے۔ کیسا سچ دادی جان؟ فارس نے پوچھا۔ دادی جان نے ایک پرانا خط نکالا۔ تمہارے دادا نے ایک وصیت لکھی تھی کہ لودھی سلطنت کا ایک حصہ اس شخص کے نام ہوگا جو شاہ میر کے بچپن کا وہ راز جانتا ہوگا، وہ راز جو صرف اسکندر لودھی اور ان کے ایک قریبی دوست جانتے تھے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حویلی کے باہر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حویلی کے باہر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ وہی پراسرار شخص جس نے کالی اینک لگا رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک لیدر کا بریف کیس تھا، گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا رعب اور جلال شاہ میر سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص حویلی کے ہال میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ اس شخص نے اپنی اینک اتاری۔ اس کی آنکھیں شاہ میر سے حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی تھیں۔ اس نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ میرا نام آریان لودھی ہے اور میں یہاں کچھ لینے نہیں بلکہ اپنا حق جمانے آیا ہوں۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ آریان لودھی؟ شاہ میر نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارا اس نام کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ آریان نے دادی جان کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکرایا۔ کیوں دادی جان؟ کیا آپ نے شاہ میر کو اس کے اس بڑے بھائی کے بارے میں نہیں بتایا جو برسوں پہلے اس حویلی کی سیاست کا شکار ہو کر غائب کر دیا گیا تھا؟ شاہ میر کی ماں کا رنگ اڑ گیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر گرتے گرتے بچیں۔ زویا نے انہیں سنبھالا مگر اس کی اپنی نظریں اس نئے آنے والے شخص پر جمی تھیں۔ آریان نے شاہ میر کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔
شاہ میر تم نے مرتضیٰ سے تو جان چھڑا لی، تم نے مرتضیٰ سے تو جان چھڑا لی، مگر اصل بے رحمی کا حصار تو اب شروع ہوگا، کیونکہ میں اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے واپس آیا۔ آریان نے زویا کی طرف ایک گہری نظر ڈالی جس میں شاہ میر کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ شاہ میر نے محسوس کیا کہ ایک طوفان ختم ہوا تھا، مگر اس سے بھی بڑا طوفان اب اس کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ ایپیسوڈ 13 کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 14 کا پرومو۔ ایپیسوڈ 14 میں ہم دیکھیں گے کہ آریان لودھی کون ہے، کیا وہ واقعی شاہ میر کا بڑا بھائی ہے، اور وہ زویا کی طرف اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے جیسے وہ اسے شاہ میر سے چھیننا چاہتا ہو۔ تو گائز، میرے پیارے ریڈرز، چینل کو سبسکرائب کرے، جو بھی اس ناول کو ریڈ کرے، لائک کرے، کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ملتے ہیں ایپیسوڈ 14 کے ساتھ، جس میں بہت بڑی حقیقت کھلے گی کہ آریان لودھی آخر ہے کون، کیا وہ واقعی میں شاہ میر کا بڑا بھائی ہے، اور اگر وہ شاہ میر کا بھائی ہے تو وہ زویا کو اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے جیسے وہ اسے شاہ میر سے چھیننا چاہتا ہو۔ تو پھر کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔